کچھ ایسے آس ہوتے ہیں جگر کے پاس ہوتے ہیں بظاہر شادماں چہرے، بظاہر شادماں چہرے بقید یاس ہوتے ہیں. نگاہیں دید سے اوجھل ہو گئے ہیں، نگاہیں دید سے اوجھل ہو گئی ہیں، اشک آنکھوں میں بوجھل ہو گئے کیا ہیں. کہنے کیا کہنے. کہاں سے ڈھونڈ لائیں تیری یادیں، واہ. کہاں سے ڈھونڈ لائیں تیری یادیں، یہ دل بھی دشت جنگل ہو گئے ہیں. پروگرام ٹرکن بردی تاروٹ ہی گڈ مارگنی جوگا سلام رسیارے مہنوس سی فارو فرحان احمد تنے سوش ٹکانت تم پسندیدہ تنے تم خوش میڈیا نیٹ ورک آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک تنے مٹرانن فرحان احمد رسیارے ڈک شر مسکون گہنت کہ سدر چکوئی کر بے بات خوش بے خوشان بے تنے دبونے دیتے رحمتی تنے دبونے دیتے حیونی سمٹے بے بات. تو رسیارے سو لیلہن گلگت بلتستانی نم نکھتے گیا ملی پونکشی اسو کجوان تنے اش اسی مرکار گلگت بلتستانی تنے بردی دو تارے اسو ساتھ موجود ہیں کہ جگہ تعریف کے محتاج نوش اول چھوپر مسات موجود ہیں گلگت بلتستانی نم نکھتو تنے بدو کی سینئر پونکشک بدو کی سینئر لکھی پیٹرک دبون زنہ سٹ کٹٹ ٹھوکے لکھو کے صلاحیت دیگون نس اردو کو بدی کی مشتی لکھن تنے نس شنا کا بدی کی مشتی لکھن تنے ساتھ ہی ساتھی نس بریشسکی کا بدی کی مشتی لکھن تنے ساتھ ہی ساتھی نسے حوالاج مسرام کے نہ کہ صرف نو مشتو لکھاری کھن ساتھ ہی ساتھی بدو کی مشتو سینئر اسٹیٹ سیکٹری گہن گلگت بلتستان ہے مختلف علاقوں اور میوزیکل تنے کلچر کے پروگرامی بین انور نس اسٹیج سیکٹری کا کم بودی تھی گون اور تن گنس تھن تنے ساتھ ہی ساتھی نو بدو کی سینئر ریڈیو پریزنٹر گہن ریڈیو مچانس تم پروگرام دھن تنے تم شونگی سدھٹار نس ریڈیو ذریعات کے پشرن ساتھ ہی ساتھی میڈیائی مت اداروں ساتھ گندم منسلک ہیں بدو کی سینئر آرٹسٹ ہیں اسو ساتھ اسی مرکار موجود ہیں شارعیس سیفی صاحب تو نے شارعیس سیفی صاحب ساتھی اسی متراک چاکورک موجود ہیں نس قدم شروگن شاعری دوناتر اردو لکھن بودی کی مشتی لکھن تو نے نسے بارہ رچا گرام کے بدو کی لوگوں نسے ایک نئی کتاب پبلش بکن کیسی تیاری مکمل بگن نس ایک کتاب یا ایک نس مواد اکٹھا تھیگن تو نے بودی کی اسپائی نس کٹٹن بودی کی مشتی لکھن اردو شاعری نس لکھن بیسکلی نسے کے تعلق ہن چلا سے جو ہن تو نے نسے شاعری کمک ساتھ سو مشوبے تو نے انوکونڈے پروگرام تم اسپائی سودھٹرائے مشورے سٹھن مشچروکن وا تو مسمجا بودی حائل نبم سی اسے اشی مرکائی کی اسے اوشی ہن انو ست سے ملاقات تھرم صبح بردی تاروٹھی کٹو مارگینی جوگا سلام اسی مرکار سواتت بس کے جوتھونس فرحان را یارت جوتھم آئے میں نے کئی قومکار یارینک ای پورنو شکر گزار ہنس جوگا سلام تھو نینو کیا شیش تھے بیانٹ ولیگے تو نے اسی ٹرکین ایک مشت ای جگو ساتھی ڈاکٹر ہوئی کے کار ایک ذریعہ سنید ہے جوگا سلام. جوگا سلام جمیل راتوٹ گہی گڈ مارگینی جو تھونس. سب سے پہلے میں آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک اور آپ کی پوری ٹیم کو کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مدعو کیا اور حوصلہ افزائی کی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لکھتے ہیں اچھا لکھتے ہیں کب سے آپ نے لکھنے کا آپ کا جو عمل ہے یہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کس طرح شروع ہوا؟ بیسیکلی میں تو اسکول لائف سے یہ پوئٹری اور کالمز لکھتا رہا ہوں لیکن وہ توجہ طلب تھی اس کی کریکشن کرنا کسی اچھے سینئر کے پاس تو وہ توجہ طلب تھی تو میں نے اس کو اپنے حد تک محدود رکھا تھا. بعد میں مجھے یہ احساس ہوا کہ میں گلگت بلتستان کے اندر مطلب امن کے اوپر لکھ سکتا ہوں کالمز بھی لکھ سکتا ہوں اور پوئٹری کے ذریعے بھی میں مطلب گلگت بلتستان کے امن کے لیے میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو میں نے تب گلگت بلتستان کے لیے مطلب میں نے کالمز لکھنے اسٹارٹ کیا. امن کے اوپر کوئی 300 تک میں نے کالمز پبلش کروائے گلگت بلتستان کے اندر اور ایک ویب سائٹ بنایا پیس کے نام سے اور وہ گوگل میں بھی اس کو پبلش کرتا رہا. یہی سفر رہا. چلیے زبردست اس محنت اس کاوش کو آپ آگے لے کے بڑھیے گا. تو سیفی سر ساتھ بشنا رکھی چگا مورتھون تو سر رت کمک تم گیتی زندگی حوالات کے ایسے ہی
گلتے ثقافت کارتے تھئی زندگی مشٹ لمحاتی گزرا بیگن سٹیج سیکٹری تو پدو کی مشٹ ہونو وقت کر بے کی پدو چونو بونس بس تو سٹیج پاشون سٹیج ہوگا سوٹ لے جش کہ جک طریقہ کے سٹیج مورت ہوگ بن جک طریقہ کے الفاظ پریوگ بن تو نے لفظ پریوگ ہے نا کہ ہنر ہی نہ تو سوٹ سٹر رہے گا نو تو کم کا سے ٹرکن گرا سیار اور گرتی گا کہ جک بتھے انو کلچر ساتھ تھئی جو کے وقت جو شروع بھی تو نے تو اس کا چاک کال کم تھی گا فرحان مستا گرام کی ہر منڈو کی تم ایک سمباگ بین ایک سے ران کی مس ادے تھے بدی باغ دولت سمٹم ایک سے مس ادے تھے بدی باغ انیتھم ایتھم ادے تھم ہر منڈو تم سمبھے بین تم دشے مجا لیکن کیکن میں ہوش فام چیتی مٹ یر چھپر انو سمبھمئی متر وطو کہ نے مٹ نوم سنوکھن مت نوم سنوکھن نوم سنم تو آلو فتو اگر دنیا تے دیزی ہر روی کی کار تلتوپک اڈور تھو کن تو نوم سنی تو او تلتوپک اکوشا کی وائی مٹ تو نوم سنو کی کار ایک چماٹک تھی گس اور بدی باک یار فارٹیس یا میں مشت ساتیس ما ساتی دیگے تو الحمدللہ تینگا انوکم گینی کی تم دیز ترمس اور کہ میں ضروریاتی خان میں کی آوازی خان اے آوازی انسچ کی میں پورے بینن تو باقی فات بلی انوکومی کو کھروک چھپی تو یعنی مٹ نوم سنوی کی کار موقع لئی دو او اصل ریڈیو پاکستان گلیت تو کیسے مجھا اکرم صاحب اللہ سے بخشوت ڈائریکٹر سو ریڈیو پاکستان گلتے تو اس مٹ موقع دو گو کیسے مجھا بریشس کی ڈرامہ اور صداکاری کار تو آلو مٹ کم سٹروکی موقع گا لئی دو تو نے آلو نے میں نوم گا چھوچھت سنجوگ شروع بلو آلو وطس ایکھینا کیوگ وطو کی گلتا مجا جیک زیلے کی چگا تھی گا کتو کی سٹیج شوئی بینس یعنی میوزیکل پروگرامی بینس تو میوزیکل پروگرام اور اینو مجا یار تھے مٹ خاکو مجا کم تھو کہ کار مٹ موقع لئی دو کیسا مجا غلام عباس نسیم ایک مشتر نوم اکھن ایک نوم نکھتو نوم اکھن منرو کھن تو جنا اس مٹ یرچ پر آل موقع دو گو تو خاکو مجا کم تھو ایک بلی تو بوجھ بوجھ چھو چھو تاخر ایک کھینے کہو کو تو کہ مٹ رہے گی کہ نہیں اش تو سٹیج ہوسٹنگ کا تھوک بے میزبانی کا تھوک بے تو لہٰذا ایک میزبان کا اصول او وہ نبون تو لہٰذا بس امید چھپین اس کی تس پروگرام تھے تو آئیے بے پومو کو پروگرام مٹ گلیت تھوک بلی اور بس آلو پونیش تو پون سے پون پر شروع جے آنے ٹھنگ بے اٹھاتا نس بہت مشتی ہے محنت بسانے کوشش جاری کا شروع کن کتی کا تانو سٹر جوک تو نے سٹر روکے کو عمل کھان انو عمر موت ڈنگ جاری بین تو جو بدو باگ جک سٹر جوکا سوٹ لئی جن تو راگا ساتھی موجود ہن مشت نس لکھن تو کلام کون ڈون تو جکا سوٹ پری جرے ایسے کون ڈون را سے تو میں ایک آزاد نظم ہے وہ آپ لوگوں کی جی ضرور سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. جی پلیز سنائیے. انسانیت کی کتاب پھاڑ دینا، بے گناہ کسی کو مار دینا، لباس تن سے اتار دینا، اگر یہی اسلام ہے یارو تو معاف کیجئے میں مسلمان نہیں ہوں. عداوت کرنے کا سوچ لینا، ہنسی پریاں دبوچ لینا، عزت کسی کی نوچ لینا، اگر یہی اسلام ہے یارو تو معاف کیجئے میں مسلمان نہیں ہوں. کسی کو الفاظ کا جال دینا، پھر جذبوں کو ٹال دینا، پھر اس کی عزت اچھال دینا، اگر یہی اسلام ہے یارو تو معاف کیجئے میں مسلمان نہیں ہوں. تعصب کے نام پر ماؤں کے سہارے چھیننا، بہنوں کے سروں بھائیوں کا سایہ چھیننا، بے جا کسی کو دشت میں بے وجہ مارنا، اگر یہی اسلام ہے یارو تو معاف کیجئے میں مسلمان نہیں ہوں. غریبوں کو اندھیروں میں ڈکیل دینا، پھر زندانوں کی کیل دینا، پھر لاکھوں کی ڈیل دینا، اگر یہی اسلام ہے یارو تو معاف کیجئے میں مسلمان نہیں ہوں. ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھا لکھتے ہیں. اس محنت اس کاوش کو ضرور جاری رکھیے گا. سر سے بھی آپ کو کچھ سننا پسند کریں گے کہ آپ کیا سنائیں گے ہمیں، کیونکہ آپ لکھتا بہت اچھے ہیں اور لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ بولتے بھی بہت اچھے ہیں. آپ ریڈیو پریزنٹر ہیں تو ظاہر الفاظ کے ساتھ جو کھیلنا ہوتا ہے، الفاظ کی جو گیم ہوتی ہے اس کو صحیح معنوں میں آپ کھیلتے ہیں. تو کیا سنائیں گے اور کس زبان میں سنانا پسند کریں گے، کیونکہ آپ برشس کی بھی لکھتے ہیں، شنا بھی لکھتے ہیں، اردو بھی لکھتے ہیں؟
اب ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ کیا سنانا چاہتے ہیں. فرحان بہت شکریہ، آپ نے مجھ سے شاعری سننے کی خواہش ظاہر کی، اور جیسے کہ میں بات کر رہا تھا یہ ماحول مجھے ملتا رہا اور کمپینی بنتی رہی سوسائٹی میں. پھر مختلف، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مجھے فقط شروع سے نام بنانے کی خواہش تھی اور نام ہر طرح سے بنانے کی میں کوشش کر رہا تھا. اور پھر میں نے دیکھا کہ شعر و ادب میں بھی ایک نام بڑا، یہاں بڑے بڑے نام لوگ بنا چکے ہیں، تو چلے کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ شاید کہ قلم چلے کاغذ پہ اور حروف دو، جو ذہن میں ایک خیال جو آیا ہے 2 حروف میں اس کو باندھ کے سفید کاغذ جی ہاں کاغذ پہ اتاریں اور سامعین تک پہنچا دیں اور سنا دیں کہ بات بنے. تو یوں پھر شاعری کا بھی خیال آیا، اور پھر ہوتے ہوتے الحمدللہ، اور وہ بھی سراہنے لگے سٹیج ہوسٹنگ کے علاوہ. تو ایک اردو غزل کی چند اشعار میں عرض کرنا چاہوں گا. عرض کی ہے: سلونا روپ ہے ہمدم، سلونا روپ ہے ہمدم، یہی تو اوپ ہے ہمدم. سلونا روپ ہے ہمدم، یہی تو اوپ ہے ہمدم. بہت چہرے نظر آئے، بہت چہرے نظر آئے، تو ہی شہروپ ہے ہمدم. اور یہ کسی محلقہ کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی یہ ان لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو آپ جیسے ہونہار، جو اس وطن عزیز کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان ستاروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو عرض کی ہے کہ جناب وہ ایک دن تو عیاں ہوگا، وہ ایک دن تو عیاں ہوگا، وہ ایک دن تو ہاں کوئی سایہ نہیں سر پر، کوئی سایہ نہیں سر پر، کڑکتی دھوپ ہے ہمدم. مسائل جو گلگت بلتستان میں کبھی تھے الحمدللہ بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. کوئی سایہ نہیں سر پر، کڑکتی دھوپ ہے ہمدم. نہیں پہچان پایا میں، نہیں پہچان پایا میں، ہر ایک بہروپ ہے ہمدم. وہ ایک دن تو عیاں ہوگا جو اب تک لوپ ہے ہمدم. کہو سیفی سے حسرت ہے، مقطع عرض ہے، کہو سیفی سے حسرت ہے، تو من کا بھوپ ہے ہمدم. سلونا روپ ہے ہمدم، یہی تو اوپ ہے ہمدم. بہت خوب، بہت زبردست، ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ لکھتے ہیں. شاعری کے حوالے سے ایک سوال تھا، میں چلے بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ شاعری آپ لکھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں. جس طرح ہم سب کی شکلیں ایک دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ہماری سوچ بھی ایک دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، خیالات مختلف ہوتے ہیں، جذبات، احساسات مختلف ہوتے ہیں. تو آپ کس نظر سے شاعری کو دیکھتے ہیں؟ شاعری کیا ہے آپ کی نظر میں؟ شاعری بیسیکلی ایک ادب جو ہے وہ ایک ادیب تشکیل دیتا ہے، اور ادیب یا پوئٹ معاشرے کا ایک آئیندار ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے. وہ مطلب معاشرے کے اندر گڈنس، بیڈنس، سچویشنز، ایشوز، پرابلمز کو اپنے قلم کی روشنائی میں ایسے پرو لیتا ہے جس کے اندر معاشرہ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے. اور وہ معاشرے کے اندر اصلاح ہی معاشرے کے اندر ایک کوشش کرتا ہے اصلاح کرنے کی. ہاں، اصلاح ہی معاشرے کے اندر ایک پوئٹ یا ایک ادیب کرتا ہے. جس علاقے میں جتنے زیادہ پوئٹس ہوں گے اس معاشرے کے اندر اتنے ہی پازیٹیو، ہاں اس معاشرے کے اتنا زیادہ اصلاح بھی ہو سکتا ہے، اور ایک وہ معاشرہ ایک پازیٹیو فیس ہو سکتا ہے، مثال بن سکتا ہے. چلیے جی، بہت خوب. تو ادب کی بھی بات آئی بیچ میں. ادب کیا ہے آپ کی نظر میں؟ ادب بیسیکلی ایک نام ہے جس کو آپ مطلب اس کو سلیقہ، آپ طریقے، رسم، رواج، تہذیب، آپ اس کو ایک قلم کے روشنائی میں پرو کر آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاشرے کا عکاسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ادب بیسیکلی اس کا نام. کچھ اور سننا چاہیں گے آپ سے؟ کیا سنائیں گے ہمیں؟ میں ایک غزل جو پیش کرنا چاہوں گا، امید ہے آپ محظوظ ہوں گے. جی جی ضرور. تو وہ تھوڑا طنزیہ ٹائپ کی غزل ہے. اچھا، طنزیہ کس پر طنز کرنا؟ مطلب معاشرے کے اوپر. تو اچھا، معاشرے پہ طنز کیا جا رہا ہے. تعصب کے یہاں مساجد سے بانگ ہوتے ہیں، واہ. تعصب کے یہاں مساجد سے بانگ ہوتے ہیں،
कुछ इस तरह से मेरे शहर के रंग होते हैं, तभी अफलास में फाकूं से लोग मरते हैं, फकिया शहर कुछ मांगने से तंग होते हैं, तुमने देखी है फकत लोहे को, यहाँ मट्टी की मूर्तों में जंग होते हैं, अपने ही उछालते हैं दस्तार की पगड़ियाँ, तभी तो खून में अपनों का रंग होता है, बस यही सीख लिया है बिछड़ने वालों से, बस यही सीख लिया है बिछड़ने वालों से, जिसमें एहसास न हो वो भी संग होते हैं। क्या बात। अनल हक कह के मंसूर फिर वली ठहरा, अनल हक कह के मंसूर फिर वली ठहरा, खुदा की इश्क में दीवाने ससंग होते हैं, इसलिए तंग हूँ कुछ इसलिए भी तंग हूँ, खतीब शेर से सलीम, गरीब के हक में फितवे नंग होते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब, बहुत आला, बहुत अच्छा आप लिखते हैं और आप कोशिश भी यही कर रहे हैं कि माशरे की अक्कासी की जाए, बताया जाए, गलत जो चीज़ें हो रही उनकी निशानदेही की जाए। इस काविश को जारी रखिएगा, क्योंकि आप जैसे शोहराई होते हैं जो बहुत सारे ऐसे लोगों को उस चीज़ की निशानदेही कराते हैं। कुछ लोग कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं सर के उनको पता नहीं होता उस चीज़ के बारे में, ये गलत है, उनके हिसाब से वो ठीक है लेकिन असल में वो गलत है। तो शोहरा जो होते हैं वो उसकी निशानदेही कर रहे होते हैं कि भाई ये गलत ट्रैक है, आप इस गलत रास्ते पर चल रहे हैं। फिर वो सोचता है बंदे के वाकई इसमें कुछ न कुछ बात है, ये निशानदेही कर रहे होते हैं। बहुत खूब, इस मेहनत को जारी रखिए। तो सर साथ साथ ये भी बताइएगा कि रेडियो से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, तो रेडियो का सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? किसी को सुन के शौक था रेडियो ज्वाइन करने का, या फिर एज ए जॉब आपने लिया, या जॉब समझ के अप्लाई किया, ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं, जॉब समझ के मैंने रेडियो ज्वाइन नहीं किया। ये भी जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक मौका जो मिला, और ये वो दौर था रेडियो का जो गिलगित बल्तिस्तान में उरूज पे था। और अगर मैं कहूँ कि आज के दौर में किसी को किसी मल्टीनेशनल चैनल पे अगर काम मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी, तो वैसा ही था। गिलगित में मीडिया का फुकदान था, अखबार बहुत कम पर्चियाँ आती थी, और वो गिलगित में चंद सरकारी दफातर में वो बढ़ती थी, तकसीम होती थी। तो टोटली रेडियो था जो वाहिद ज़रिया था, और बहुत सुना जाता था गिलगित में। तो उस दौर में मुझे ये जब मिला, आज से तकरीबन 20 साल पहले, सना कोई याद नहीं आ रहा है, और इतना मुझे याद है कि कोई अक्टूबर का महीना था, और पहली बार मुझे एज ए सदाकार मुझे मिला। लेकिन वो वक्त के साथ साथ उसका सदाकारी का अपना एक मज़ा था। और जब बाद में मुझे फिर एज ए होस्ट मुझे काम करने के लिए जब मौका मिला, तो इसका अपना एक मज़ा, ठीक है। तो जैसे कि आपने कहा ना, स्टेज पर होस्ट होना, होस्टिंग करना, उसका अपना एक मज़ा होता है। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा जो मैंने देखा है वो है स्टेज। और स्टेज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि स्टेज माँ है एक आर्टिस्ट के लिए, जो बेसिक तरबियत वहीं से मिल जाती है, और निहायत एहतियात और मोहतात हालत में उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। क्योंकि आप कोई अच्छा काम करेंगे, कोई आप अच्छी बात करेंगे, तो उसका भी सिला नकद उसी वक्त आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे ज़रा सी ज़बान है इंसान की, ठीक है, स्लिप हो जाती है, तो कोई कमज़ोर सी बात अगर आपकी ज़ुबान से जारी होती है, तो उसका सिला भी उसी वक्त आपको मिल रहा होता है। तो वो जो मोहतात हालत में इंसान जब वो होस्टिंग कर रहा होता है, यही बेसिक तरबियत होती है जो बंदा जो है आगे बढ़ने के लिए उसको राहें दिखा रही होती हैं। बहुत खूब सर, वक्त हमारा हाथ से निकलता जा रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा एक आध अशार आपके हम गज़ल सुनना चाहेंगे आप? चले, इसके बाद भाई से भी एक हम गज़ल सुनते हैं। जी जी ज़रूर। एक और उर्दू गज़ल के चंद अशार जी गोश गुजार करना चाहेंगे। कुछ ऐसे आस होते हैं, कुछ ऐसे आस होते हैं, कुछ ऐसे आस होते हैं जिगर के पास होते हैं, कुछ ऐसे आस होते हैं जिगर के पास होते हैं, बज़ाहिर शादमा चेहरे, बज़ाहिर शादमा चेहरे बक़ैदे यास होते हैं, कि हाले ज़ार के आंसू, कि हाले ज़ार के आंसू सही अक्कास होते हैं, सदा
महकाए गुलशन को, सदा महकाए गुलशन को वही तो बास होते हैं, सदा महकाए गुलशन को वही तो बास होते हैं, मिलाए रख खुदा उनमें, मिलाए रख खुदा उनमें जो खैरुन्नास होते हैं, तबीयत के ये सब शायर, तबीयत के ये सब शायर बड़े हसास होते हैं, पुराने लोग ही सैफी, पुराने लोग ही सैफी मेरा एहसास होते हैं, कुछ ऐसे आस होते हैं जिगर के पास होते हैं। बहुत आला, बहुत खूबसूरत आप लिखते हैं सर। तो वक्त हमारा हाथ से निकल रहा है, तो भाई से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे। जमील साहब क्या सुनाएंगे? मैं एक रंगीन टाइप की गज़ल अच्छा है, रंगीन, ठीक है। तो आप लोगों आप लोगों के समातों की नज़र करना चाहूँगा। इरशाद इरशाद सुनाइए। निगाहें दीद से उजल हो गए हैं, निगाहें दीद से उजल हो गई है, अशक आँखों में बोझल हो गए क्या हैं, कहने क्या कहने। कहाँ से ढूंढ लाएं तेरी यादें, वाह, कहाँ से ढूंढ लाएं तेरी यादें, ये दिल भी दश्त जंगल हो गए हैं, किसी की आस पे अब तक तड़पते, किसी की आस पे अब तक तड़पते, सर से पैरों तलक शल हो गए हैं, मेरी हसरतें छनकती घुंघरू बनकर तेरे पाँवों की पायल हो गए हैं, कहें तो क्या कहकर मनवाएं सलीम, कहें तो क्या कहकर मनवाएं सलीम, उसके नज़रों में पागल हो गए हैं, उसके नज़रों में पागल हो गए। क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। हम ये नहीं पूछेंगे कि किसकी नज़रों में पागल हो गए, शायर लिखता है। चलो जी, सलामत रहिए, खुश रहिए, और बहुत अच्छा लगा आज आपको हम सुन के, और सर भी साथ बैठे हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा कोई पैगाम है तो तमाम सुनने वालों के लिए? मैं एक शेर के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को एक मैसेज देना चाहूँगा। जी इरशाद। हम लोग तासुब से अभी तक नहीं निकले, हम लोग तासुब से अभी तक नहीं निकले, लोगों को यहाँ चांद से आगे की पड़ी है। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, काइंडली तासुब तफरुक नस्ल रंग से बाहर आकर गिलगित बल्तिस्तान के लिए स्ट्रगल करें, गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए स्ट्रगल करें, यूनिटी में आ जाएं और गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक पॉजिटिव फेस बन जाएं, पाकिस्तान लेवल पे गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और डिफरेंट आप प्लेटफॉर्म के थ्रू गिलगित बल्तिस्तान को आगे लेके आ जाएं। बहुत खूबसूरत पैगाम आपने दिया जमील साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो सर बिजोबल जे कणाव नसीहत हिंद कंडन ट्रकेन रासे यार मैं सोनू रा शूल मेहर अयो हथियार खन अयो सब खन केसर या अयो कश्ती खन केसर सवार भाई मनुरो करेगा रसे जिलट नुकसान न उठाचिन बल्कि ओ तुम कोनट बुझोखन आलट से तो सलामत उठाचन। तो लिहाजा इंसान पैदा बोलो न की शूल मेहर कार, और 1,24,000 अनबियास का अनुपैगाम देगन शूल मेहर, और इंसानियत शूल मेहर मकसद इंसानियत कार, और अदे थे कि असोटश शूल आवाजिन मेहर आवाजिन, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मस्त तुम सोनुरा रोटनो बोयत थम कि इंसान करेगा चल खरस कर न जाऊन, इंसान जाऊन तो शुल मेहर मोहब्बत कर, शुल मेहर गिनी याया शुल मेहर बगोज बुझा सो तुम हिस्सा अकोशा की उठा चाहिए। जोगा सलाम बुदू की मिफ्ट तो ने स्पाव पैगाम दिगा सो बेउड ही गुट मार्गिनी जोगा सलाम दुनाते मुतग गम गहे सो जो खेन निकले सो कुछ बतात एक बार एक ने बस जोगा सलाम डोन IMN कोस निगोन द हियश थे अश असोटान दमिजोई की कार दर्दिगे और बयान टूटते तोने तुम ही मोरी धूप सही मिस्टे कौन दे ने ट्रकेनो काट उठे चुरोई के दर्दिगे एक बार एक ने जोगा सलाम। तो रस यार ऐसे ही मरकार से और बेटे शारई सफ़ी साहब तूने जमील साहब तूने डक शर्मस आशे को से प्रोग्राम हम अनुसुट्टी की जी भाई सुट पसंद वही भाई अगर पसंद हो तुम यार फाड़ो साथ तुम रिश्तेदार हो साथ तूने तुम कोई जगह सर शेयर कर थोकिन तूने कमेंट बॉक्स है
تم اس پائے سدٹ رائے مشورے ضرور لکھی شانے دیگا تاکہ سے کمنٹی پڑھے بس نوج عمل تھے سو کہتے مشتے مشتے چھلے چھلے پروگرامی تھون تم بہت خیال شرا دعا اٹھاتی ہوں ٹھیک تم را تم پوچھ تم افار فرحان احمد یاد شرا اجازت دا خدا یار.